اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خدا کو کسی کو ہلا کرنے کے لیے میزان چاہیے، ایٹم بم چاہیے خدا کو۔ تم کو چاہیے ایٹم بم، بندوق چاہیے، کلاشنکوف چاہیے، جوہری اثر نہ بناؤ، نہ بناؤ، یہ بناؤ۔ تو تم بناتے ہو، ہم بھی گھرائیں گے، کیسے چھوڑیں گے تم کو؟ یہ تو دنیا ہے۔ لیکن جس کو خدا تعالیٰ پہ اعتماد ہے، نبی بھی خدا میری مدد کرے گا، تو پھر وہ سوچے خدا کے پاس بھی ایٹم بم کوئی ہوگا بہت بڑا، اس سے نہیں۔ خدا جس چیز کا ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے، ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا جو ارادے کرتا ہے اس میں ایسے معجزے آتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہ عقل سے، علم سے، سوچ سے، ہاں جی، یہ جو سائنسدان ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کو دیر سے کوئی ان سے مانتا ہے، یہ پہلے اپنی سوچ چلاتے ہیں۔ میں آپ کو آقا کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں، عاجز ہوں بتانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا؟ جب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے پہ آیا، بڑی طاقت کے سامنے اس سے بڑی طاقت ہونی چاہیے عقل کے حساب سے، ہاں جی، چھوٹی طاقت نہیں ہونی چاہیے، بڑی طاقت اس سے کم طاقت ہے، مارے جاؤ گے۔ لیکن خدا اس کے برعکس ہے، بڑی طاقت کو ایک چھوٹی سی طاقت سے ختم کر دیتا ہے، ہاتھی کو ایک کیڑی سے، چیونٹی سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ کیسے؟ طیرن ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک چھٹانک وزن نہیں ہے۔ ہاتھی 100 ٹن یا 100 من، تم تولنا جا کے، مجھے نہیں پتا۔ فجعلہم کعصف ماکول، اللہ تعالیٰ نے ہم چڑیاں بھیجی، چڑیوں انہوں نے ایسا گرت بنائی کہ جیسے بھوسا کھا کے پھینکتے حیوان، ایسے بن گئے تھے۔ تو ہم کو جو سہارا دیا ہے خدا نے، اپنا دیا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان والی بات ہے۔ اور ایمان محبت کو کہتے ہیں، اس کی شرح رسول اللہ نے خود کی ہے۔ الا لا ایمان لہ لمن لا محبت لہ، 3 دفعہ کہا۔ اس میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے۔ اور خدا نے یہی کہا، کیا کہا؟ وانتم الاعلون، تم کو ہمیشہ بلند کریں گے۔ وعدن علینا حق نصر المومنین، ہم نے اوپر وعدہ، ذمہ داری اپنی کرم سے لے لی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا اس کا حق ہے، ہم اس کو ہمیشہ فتح دیں۔ لیکن ایمان والا بنے نا، ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ محبت والے کو، جو خدا سے، رسول سے محبت کرے۔ باقی اسلحہ بناؤ نہ بناؤ، اس کا حکم آیا ہے، لیکن اس کے حکم میں سختی نہیں کی، رعایت دی۔ وَاعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم من قوت ومن رباط الخیل، تم کوشش کرو ان کے مقابلے میں اسباب جس سے تم ان کو بھگاؤ۔ ترہبون بہ عدو اللہ، اپنے دشمنوں کو اور خدا کے دشمنوں کو۔ ما استطعتم، آگے کہا جتنا ہو سکے، اس میں زیادہ نہ سوچنا اتنا ہو، یہ ہو۔ اگر ہم نے نیت کر لی ہے، ہم نے ارادہ کر لیا، اسباب ہوں نا، ہم فتح دے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے تم کو فتح نہیں دی تو ساری طاقت دنیا کی تمہارے پاس ہو جائے، تم ذلیل ہو کے مر گئے۔ خدا کی رحمت کا رابطہ لازم ہے۔ آپ کہیں جی خدا کی رحمت کا رابطہ کا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں جی، کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ یہ نہیں، خدا ناراض ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائے، کافر سے دوستی ضرور رکھنی، وہ ناراض نہ ہو جائے، چاہے دل میں ان کے ایسے نہیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے مسلمان ہیں، ایمان کمزور ہے نا، تو یہ ان کے ساتھ دھوکے سے چلتی ہیں، یہ دل سے نہیں، مجبور ہے نا، انہیں تو ان کو بھی سیدھا کر دے گا۔ کیوں سیدھا کر دے گا؟ نبی کریم کیا فرماتے؟ جو خدا کو جانتا ہو، رسول اللہ کی باتیں، پھر خدا کی نافرمانی کرے، خدا ان پہ وہ قومیں مسلط کرتا جو خدا کو نہیں جانتی ہیں۔ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، خدا کو نہیں جانتے ہیں، کیسا تم کو دبا کے رکھا ہوا، تمہارا بوگس نکالا ہوا ہے۔ ہاں، فتنے سے روکو، فتنہ نہ کرو۔ بہرحال میں اس چیز میں پڑھتا نہیں ہوں کہ یہ چیزیں بیکار ہے سے پڑھنا۔ ہم کو خدا رسول کی موافقت زیادہ ہونی چاہیے۔ موافقت نہیں ہے، لاکھ ایٹم بم بن کے کیا کیے؟ تم نے کچھ کیا؟ تم باہر کیا کر کے تمہارے آپس میں اتفاق کرنے، ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو بات ہم کیا کرو گے؟
یہ کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہو؟ کہ تم کو خدا رسول سے اتفاق نہیں ہے نا. جتنی تنظیمیں ہیں یہ بیچ میں یہ اصول رکھتی ہیں، کوئی بھی تنظیم بنے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اصول ضرور ہونا چاہیے، خدا رسول کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے. نہیں، جہاں مرضی بم رکھ دو، جہاں کوئی ضرورت پڑے کچھ کر دو، لیکن اس میں دیکھو خدا کی اجازت ہے ایسا کہنا. رسول اللہ قبول کرتے نہیں کہ وہ کام نہیں کرنا، کرتے ہیں جی. یہ اس کی وضاح کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مختصر، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو فائدہ ہو، خدا تعالیٰ آپ کو ہر چیز پہ کامیاب کرے، آج بھی کل بھی اور جب بھی، سب سے پہلے ایک چیز کا معاملہ ٹھیک کر لو، پھر بعد میں مسائل ہو نہ ہو خدا کرم پہ آ جائے تمہارا کام کر دے گا. اگر خدا رحمت پہ آ جائے، اگر خدا رحمت کرم کا تو ہے لیکن اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت سے تمہارا رابطہ نہیں ہے، تم کچھ بھی بن جاؤ تم کو ذلیل ہی ہونا پڑے گا. تو ہمارا تمہارا مرکز کون سا ہے؟ خدا نے عالمین پہ رحمت کی کر دی ہے. کیا عالمین پہ رحمت کی ہے؟ خدا نے کہا وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ کو مگر رحمت للعالمین. اگر عالمین میں رحمت ہو، کسی پر ہر مصیبت سے جان چھوٹے، وہ ان کے ساتھ ہو جائے. کن کے ساتھ؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. ہاں، اگر اس طرف آپ آ گئے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، دین کے، دنیا کے، آخرت کے. اب دوسری بات کہ ان کی عقل میں نہیں آئے گا کہ ٹھیک کہتا ہے لیکن کے اندر ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے بہت. آپ ان کو کہے تم نے نہیں سنا نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت تک کائنات کو دیکھتا ہوں، کائنات میرے سامنے میری ہتھیلی کی طرح. آقا جی کہتے ہیں حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ ان کے سامنے. ان کے ہوتے ہوئے تم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ادھر ادھر مرنے کی؟ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ابن کثیر بڑی تحقیق سے مسائل لکھتا ہے. ابن کثیر بہت مشدد آدمی ہے. اس نے واقعہ لکھا کہ ایک دیاتی آیا مصیبت زدہ اور سلام پڑھا حضرت محمد مصطفیٰ پہ. آپ فرماتے جو سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. فرد اللہ علیہ روحی، میری روح میرے پاس خدا نے واپس کر دی. نہیں واپس کرے گا، واپس کرے گا، میں سلام کا جواب دیتا ہوں. وہاں ایک بہت بڑے محدث، ان کا نام ہے بھول گیا، غالباً عبداللہ بن مبارک ایسا ہے، وہ وہاں کچھ روضہ شریف کے پاس کچھ آرام کر رہے تھے. ایسے کچھ نیند کا جھونکا ان کو آیا، جیسے آنکھ لگ جاتی ہے. تو دیکھا کہ نبی کریم نے ان کو کہا الحق العرابی، بھاگو اس بدبختی کو پکڑو، اس کو بولو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. الحق العرابی، بھاگو اس کو، الحق پڑھو، اس کو پکڑو جلدی سے، یہ نا امید نہ ہو جائے اس کو بولو. کیونکہ نبی کریم بات جس سے کرے نہ کرے خود بھی کر سکتے ہیں، خدا نے اس کی عظمت رکھا ہے تو کسی کے وسیلے سے بات کر دیتے ہیں. طریقت میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن قسمت میں لاکھوں میں ایسے ہوتا ہے جس سے خود وہ گفتگو کریں تو کر سکتے ہیں اس چیز کو. واللہ عالم کہو. جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں ہم طریقت میں سنا ہے اور اس کو ہم دل سے مانتے ہیں اور کسی کو منوانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو نہ پتہ چلے اس بات کا اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں اس بات کا نہ پتہ چلے تو اچھا ہے، نہ کہ منوا. ہم کی کہتے ہیں منوانے کی؟ نبی کے ان کو منوانا ہوتا ہے؟ اللہ نہیں منوانا ہوتا، وہ مانے ہوئے ہیں، اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو باتوں میں آ جاتا ہے ایسے یا محبت کے تقاضے سے کہ آقا کے کتنے بڑے، تو اس کا مسئلہ آقا جی اگر حل کریں، کسی کی وسائل سے حل کر دیتے ہیں، کوئی ایسا فضا بناتے ہیں کہ اس کو یقین آ جائے، اس کا سوال جواب ختم ہو جائے، اس کی تشویش ختم ہو جائے. اب اس بات کو وضاحت سے میں مثالیں نہیں دے سکتا، وقت تنگ ہے. یا خود کرم فرماتے ہیں ایسے سنا ہے، لیکن تم کہو واللہ عالم، کیونکہ تم سنا تو پھر کیسے ہوتا ہے کہ تم تو حساب کتاب کرو گے عقل کا. نبی کریم کے معاملے عقل کے تو نہیں ہیں، عقل سے باہر ہیں. سورج کو پلٹانا، چاند کو اتارنا، درختوں کو بلانا، ان کا آ جانا، ہاتھ سے چشمے بہا دینے، بہت سے کام ایسے کرنے ہیں. اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں. جیسے کسی نے ایک دن نبی کریم کو دیکھا، طریقت میں سے تھا، طریقت والوں میں سے کسی کو کوئی ایسی قسمت سے لاکھوں میں، سب کو نہیں لاکھوں میں ایسی نصیب ہو جاتے ہیں. نصیب کی بات ہے، زور کی نہیں ہے. تو وہ طواف کر رہا تھا، طواف میں حیران ہو گیا.
دیکھا جناب علی خطیب میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ اب جائیں گے مدینے، آئیں گے وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں گے، اور آقا جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سلام کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو ادھر آ گئے ہیں۔ وہ ادب سے بیٹھ گیا، ادب سے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے دل میں ریل چل رہی تھی، منہ سے نہیں بولا، سوچ رہا تھا یہ تو ادھر ہے، مکے میں بیٹھے ہوں۔ اب لوگ مدینے جائیں گے، السلام علیکم رسول اللہ پڑھیں گے، اب وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو وہاں ہے نہیں، تو یہاں لوگ ادھر جا رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں محبت والے سلام کی ترستے ہیں۔ اس کے دل میں چل رہی تھی ریل، زبان سے آخری دل کی باتیں سب سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پہلی حدیث سنا تھی وقت میں ان کے متعلق آپ کو کیا کہتا ہوں، کہتے ہیں آقا جی ان کی نظر کرم سے دیکھا اور کہا وہاں بھی میں ہوتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب لوگ وہاں جائیں کیسا کیا ہوگا، تو فرمایا میں وہاں بھی ہوتا ہوں، جہاں دیکھ تم یہاں تو میں وہاں بھی ہوتا ہوں، اللہ جانے۔ لیکن جب ان سے اس کی بات چیت ہو گئی، اس کے ایمان میں اور تقویت آ گئی، حیران ہو گیا کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اب اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن جب ان سے بات چیت ہو گئی، مطلب ہے کہ جن سے محبت ہوتی ہے ان کا کبھی اگر سامنا آمنا ہو جائے لاکھوں میں کسی ہے، یہ اتفاق سے ہوتا ہے، زور کی بات نہیں ہے۔ تو ان کے اور نبی کے درمیان میں ایسے بتاتے ہیں یا ایسے ہوتا ہے، 1.5-2 فٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، 2 فٹ یا 2.5 فٹ ایسے کم ہوتا ہے۔ اور وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوتی ہے، آپ کو کیا آدمی بتا دے کہ ان کا معاملہ عام نہیں ہے نا، ان کا دیکھنا عام نہیں ہے، ان کی آواز عام نہیں تمہارے کان میں جب پڑے گی۔ ہاں، اور وہ انسیت، وہ مانوسیت جو ان کے بیٹھے میں ہے، وہ تم کو ساری عمر حیران کرے گی۔ وہ کیسی گھڑی تھی، وہ کیسی مانوسیت تھی، وہ کیسی فضا تھی، اس میں تو اس پر تمہارے دل سے چیخ سے نکلے گا، جیسے کوئی چیخ مار کے روتا ہے۔ کیا وصل کے چند لمحے ملے، وہ لمحے تھے جو اتفاق سے ملے، پھر آہیں آتش بنے، پھر آہیں جو نکلتی ہیں وہ آگ کی طرح نکلتی ہیں، وہ لمحے نکل گئے، وہ سکون نہیں۔ خدا نے جو سکون، جو رحمت، جو کرم عقل سے باہر بے انتہا حضرت محمد مصطفیٰ میں رکھا، کسی میں نہیں رکھا۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کا کسی پر رحمت سے دیکھنا یا اس کے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنا بہت سکون کا باعث ہے۔ قرآن میں ہے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ اتنے عزیز ہیں اللہ کو، اور آپ اتنے عظیم ہیں، آپ کی دعا ان سے بڑی امتیاز رکھتی ہے۔ آپ ان کے قبروں پہ نہ جایا کریں، ان کے پاس نہ جایا کریں، آپ رحمت سے چلے جاتے تھے نا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ أَحَدٍ وَلَا صَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، وہ کافر ہیں یا ایسے ہیں۔ کیوں آپ نے رحمت شفیق تھی، کافروں کے بھی جنازے پڑھتے تھے، کافر کے جنازہ حضرت عمر روکتے تھے۔ تو خدا کرے وہ گھڑیاں نصیب ہو، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہیں جو اندھا ہو کے پیچھے چلتا ہے۔ نبی کریم کے بالمقابل نہ کسی نبی کو جانتا ہے، نہ ولی کو جانتا ہے، نہ موسیٰ کو جانتا ہے، نہ عیسیٰ کو جانتا ہے، نہ شیخ کو جانتا ہے، نہ میخ کو جانتا ہے۔ ہاں، اگر جانتا ہے تو ان کی معرفت سے جانتا ہے۔ تو میں ایک مسئلہ بھول گیا بیچ میں جو رہ گیا تھا، وہ پھر میں چھوڑ دیا، بہت ضروری ہے۔ نبی کریم نے جس کو ان کا رئیس بنا کے بھیجا، امیر، وہ مسئلہ بول رہا تھا، کہا اس کی بات مانی تو میری مانی تم نے، اگر اس کی نہ مانی تم نے میری نہ مانی۔ بہت بڑی بات ہے نا، یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ۔ وہ ان کو لے کے چل پڑا، رستے میں اب پتہ سے ان کے امتحان لیا یا اس کے دماغ میں کیا تھا ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم ظاہر جانتے ہیں۔ اس نے ان کو کہا کہ تمہارا امیر ہم کو بنایا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بنایا، آپ ہمارے امیر، ہم آپ کا ایک احترام کرتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ کہ آپ کی بات ماننی آقا جی کی بات ماننی ہے، آپ کی نہ ماننی نبی کی نہیں ماننی ہے۔ نبی نے کہا ہے جس نے اس کی بات مانی اس نے میری مانی، جس کی نہ مان سے میری نہ مانی، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، راضی ہو نا، آقا نے مجھے بنایا تم نے ماں، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو،
اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر ان کو آگ لگاؤ، جب یہ دہک جائیں اس میں جیسے جمپ مارو، اس میں دیکھو، اس میں کودو، بتاؤ۔ ان لکڑیاں جلائی، آگ جلائی، اور خوب جو اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ تم مذہبوں کے پیچھے پڑے ہوئے بے تکے، اسی نے تم کو پیچھے کیا ہے۔ مذہب کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، مذہب کو تھوڑا تھوڑا ماننا ہے، بے پناہ پاگل ہو کے حضرت محمد مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ مذہبات سے غلطی ہوتی ہے، مجتہد سے غلطی ہوتی ہے۔ آقا جی نے کہا مجتہد اجتہد اخطا، مجتہد اختیار، مجتہد کو کہتے ہیں جس کے علم میں کافی عبور ہو۔ پھر بھی کہا اذا اخطا، وہ اگر خطا کرے تو اس کو ایک ثواب ہے، نہ خطا کرے تو مجتہد ہو کے غلطی کر سکتا ہے۔ تو پھر جب غلطی آقا نے کہا کر سکتا ہے پھر کر سکتا ہے نا، لیکن غلطی معاف ہوتی ہے اس کو جیسے سمجھ نہیں آیا، غلط فہمی ہو گئی، اس کی غلطی کو ضد نہیں ہوتی، تو مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا اس میں کودو۔ ابھی جب ایسے بولا ہے صحابہ راضی ہو گیا، آدھے کہ ہم تو کودیں گے، آقا جی نے کہا اس کی، اور آدھے کہ ہم تو نہیں کودیں گے، اور تم کودے گے تم کو بھی ہم ماریں گے، نہیں کودنا۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، یہ غلطی کر رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں خدا کے غضب سے، خدا کی آگ سے بچنے کے لیے، نہیں آگ میں کودنے کے لیے۔ آقا جی رحمت للعالمین ہے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، آدھے صحابہ سے وغیرہ، اور جن کو تم کودو گے ہم تم کو ہی مانیں گے، ایسا کام نہیں کرنا، یہ آدمی غلط ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ تو نہیں کودے، جو کودنے والے تھے ان کو بھی منع کر دیا، وہ بھی ڈر گئے یہ ہم کو ماریں گے۔ بہرحال لب لباب میں اس کو طویل نہ دوں، کہتے ہیں نبی کریم کے پاس سے مسئلہ پہنچا، پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ اگر تم کود جاتے تو ساری عمر جہنم میں رہتے، نکلتے ہی نہ۔ دیکھا کہ اتنا پاگل ہو کے نہیں ماننا ہے جو اتنا غلط بات کہا، چاہے نبی نے بھی کہا ہے، چاہے نبی نے بھی کہا ہے، لیکن پھر بھی سوچ ہونی چاہیے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو گیا، پھر بھی سوچنا اس کی بات۔ چاہے نبی نے کہا اس کی فرمانی میری فرمانی، اس کی نافرمانی کر کے بھیجا، اس کے بعد سے کہا آگ میں کودو، وہ صحابہ نہیں کودے، دوسروں کو منع کیا، تو نبی کہنے گا تم کود جاتے کبھی آگ سے نہ نکلتے۔ کتنی بڑی غلطی تھی، دیکھا آپ نے؟ تو ایسے تم کسی پیر کے مرید ہو یا کسی کے مرید ہو، اندھا ہو کے نہیں چلنا، اس کو مانو، اصول سے مانو اور چلو جہاں تک سمجھ آتی ہے، جہاں سمجھ نہیں آتی چھوڑ دو۔ تم پیر بدل سکتے ہو، ڈاکٹر بدل سکتے ہو، ہر کوئی بدل سکتے ہو، لیڈر بدل سکتے ہو، خدا رسول کی جگہ کسی کو بدل سکتے ہو؟ خدا رسول کو تو نہیں بدل سکتا انسان۔ تو اس لیے پھر انسان احتیاط کرے نہ کرے۔ یہ مسئلہ کتنا نازک ہے، جس کو نبی کریم کہتے ہیں، جس نے اس کی بات مانی اس نے ہماری مانی، اس کے باوجود اس نے کہا آگ میں کودو، وہ کود جاتے کہ آقا نے کہا جہنم سے نہ نکلتے، وہ تو نہیں مانی بات۔ صحابہ آدھے ان پر کرم تھا، نکلا کہ ہم تمہیں کام نہیں کریں گے، اگر تم کودو گے دوسرے تم کو بھی ہم قتل کریں گے، ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ آدمی کی سمجھ صحیح نہیں ہے۔ جب آقا کے پاس بات پہنچی، آقا کہ تم کود جاتے کبھی جہنم سے نہ نکلتے۔ اتنا اندھا ہو کے تو نہیں مانا، اندھے ہونے کی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، تو اس سے میں زیادہ آگے چلنا نہیں چاہتا ہوں، یہ باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ باتیں بہت ضروری، جیسی باتوں کو سمجھ لیا تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفے فائدہ دیں گے، آپ کو نمازیں فائدہ سے۔ اگر آپ کے دل میں ہے کہ آقا کی مانو، دوسرے کی مانو، سب کی مانو، آقا کا امتیاز ہے، ان کی علیحدہ، باقی سب کی علیحدہ، ان کی بات آ جائے سب کی ختم بات۔ اگر ان کی بات کی موافقت ہے تو ان کی بھی مان لو، اگر ان کی بات میں اختلاف پیدا ہوتا ہے یا موافق نہیں لگتی ہے تو چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ وقت کا قطب ہے، غوث ہے، اس کی بات کو واللہ عالم کہنا ہے، دخل نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کچھ آ گیا ہو یا کچھ ہو، نہیں ماننی ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر صلاحیت کا اعتبار رکھتے ہو ایمان کے تقاضے، یہ آدمی بہت مسلح ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کی اس بات کو کہہ دو واللہ عالم، اس پہ فتویٰ نہ لگاؤ۔ اگر دیکھیں واقعہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، سب کچھ ہوا ہے، صلاحیت ہے، اس سے بہت سے ایسے ناممکن چیزیں بھی فائدے ہوئی ہیں، اس کی قدر منزلت ہے دل میں، تو اس کو کہنا ہے بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ جانے خدا جانے، واللہ عالم، ہم اس بات پہ نہیں چلتے، اس سے جھگڑا نہیں کرنا۔ ابو بکر کتنے رحم دل تھے،
آپ نے کہا ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں اگر بے پناہ رحم والا ہے سب سے زیادہ ارحم، بہت ہی رحم کرنے والا، وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کو راستے میں کسی سے آمنا سامنا ہوا، وہ مسلمان تو نہیں تھا، نصرانی تھا، یہودی تھا، اس نے اپنی نبی کو فضیلت دینی تھی نا، لیکن جہاں محبت ہوتی وہاں غیرت بڑی سخت ہوتی ہے، غیرت۔ اس نے کہا ہمارا نبی افضل ہے۔ ابو بکر رکھ ایک تھپڑ دیا کہ ایسی بات سننا میں نہیں چاہتا، تمہارا نبی افضل ہے، افضل حضرت محمد نصر کہ بات نبی کریم تک پہنچی، آپ کے پاس، جب آپ کے پاس پہنچی آپ نے تواضع کی، کہا مجھے یونس اپنی فضیلت نہ، پھر بھی ایسے کہا، لیکن ابو بکر نے صحیح کیا۔ تو محبت میں غیرت ہوتی ہے، تو میں غیرت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ نبی کریم کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا ہے، یہ اپنوں کو چھوڑو، تمام انبیاء اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں مگر وہ نبی کریم کے ناخن کے برابر ان کو مت سمجھو، عزت کرو ہے لیکن بالمقابل ان کے وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کو مانتے ہو غلام مصطفیٰ سمجھ کے مانو، ان کا انفرادی نبی کریم کے سامنے ان کی انفرادی عزت نہیں ہو سکتی، ادھر غلامی ہے۔ اور یہ عقیدہ آپ کا رہا تو پھر آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ہاں اگر یہ پرہیزیں تم کو یاد رہیں، یہ باتیں تم کو یاد رہیں، اس باتوں کے بعد تم کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر ان باتوں کو تم نے نہیں سوچا، تم میں نہیں رہی، نبی کریم کی جیسے خصوصیت امتیاز دوسروں سے دل میں تمہارے نہیں آیا، سب کو مانے سب کو جاؤ، تم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایسے ہی رہو گے، جیسے آئے ہو نا ایسے ہی جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کی عظمت اور عزت، ان کی بات کی اہمیت کو بے پناہ اہمیت دی، خدا کی قسم کھا کے تم کو اتنے فائدے ہوں گے، فائدے کے بعد انسان کس سے جڑتا ہے، دل اس کا مائل ہو جاتا ہے۔ آخر یہ جبلت القلوب، دل مائل ہوتے ہیں، لمن احسن الیہا، جو کسی سے احسان کرے، ایسے جو کسی کا برا کرے دل سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جس کو نئے آتے ہیں فائدہ ابھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا فائدہ ہم کو، اپنا سوچے گا نا پہلے، جس کو فائدہ پہنچے گا بعد میں۔ اب جو نئے آئے یہ ان سے بے تکلف ہونا چاہتا ہوں، ہوتا نہیں ہوں، کیونکہ مزاج کے واقف نہیں ہے نا، بس کہتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے، میں کیسے مان لوں، مان نہ مان تیرا مہمان، نہ تمہیں پہلے جانا بعد میں ایک دم محبت تو ہو گئی ہے، لیکن احتیاط کروں گا، تمہاری تشخیص کروں گا، تمہارا عقل کو دیکھوں گا، تمہاری شکل کو دیکھوں گا، تمہارے متعلق کون لایا ہے اس سے پوچھوں گا، یہ کہاں کیا، پھر تمہارے پیچھے سی آئی ڈی چھوڑوں گا، اور سی آئی ڈی تمہاری لائی کی سارا کام، ہاں یا پتہ ہے وہ سی آئی ڈی کی مجھے ضرورت ہے نہیں ہے، اس کے بغیر شاید خدا مجھے دکھا دے سب کچھ، یا خدا بتا دے، تو پھر میں تم کو چلاؤں گا۔ ہاں یہ بھی سمجھ جاؤ بھائی، ظاہری اخلاق ہے، اہلاً وسہلاً، ہمارے باپ بیٹھے ہیں، ہاں جی ہاتھی کے دانت لگا کے بیٹھ جاؤں گا، بھائی دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، ایک دم ٹھیک ہے تو میرا پرا میں تیرا پرا، ایسے جلدی نہیں ہوگا، پرا دور سے، قابل نکل آؤ، حابیل نکل آؤ، پھر میں کیا کروں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کچھ ادھر ڈال دیا تھا کنویں میں، تو بھائی بناؤں گا دور سے، اور دلی بھائی بنیں گے جب محسوس ہوگا کہ ہم تم خدا رسول کی محبت میں ایک دل ہیں، اس وقت خود ہی بھائی بن جائیں گے۔ اس بات کو برا نہ مانا، جو آتے میں احترام کرتا ہوں، لیکن اس کی باتیں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن یہی چاہتا ہوں اس کو خدا رسول کی محبت میں سچا ہونا چاہیے، بس یہ میں اس وجہ سے یہ اتنی باتیں سناتا ہوں کہ یہ پرہیزیں اگر ہوں گی تو اس کے بعد تمہارا گاڑی چلے گی اور تم میں تبدیلی آئے گی، تم میں فرق آئے گا، تم حیران ہو گئے، تمہارے گھر میں برکتیں، تمہاری مصیبتیں دور، تمہارے ناممکن کام ہونے والے ہونے شروع ہو جائیں گے، تم کہا کہ واللہ بڑی برکت ہے، یہ برکت ہے خدا کی رحمت، یہ برکت ہے تم نے رابطے کی نیت کر لی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے سچے دل سے، تو اس کی وجہ سے تم کو یہ فائدے پہنچے، اس فائدے کی وجہ سے ہمارے دل آپس میں جڑیں گے۔ ہاں جو لوگوں کے اکثر ایسے جڑتے ہیں تو وہ آتے تو دوسرے نظریے سے ہیں، لیکن بیچ میں ان کو یہ معلومات میں دے دیتا ہوں، تو یہ اچھا ہی کرتا ہوں نا، یہ اختلاف سے خارج ہے کہ موافقت خدا رسول کی بے پناہ ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو اسے موافقت کرو، لیکن ضرور سمجھو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں تو اندھا ہو کے نہیں چلنا ہے، وہ شیخ ہو میخ ہو کوئی ہو، مذہب ہو، اندھا ہو کہ اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد دوسرے کے پیچھے نہیں، اس کی تھوڑا بہت نوٹ کرنا کہ بات صحیح ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اس کو چھوڑ دینا، واللہ عالم۔ اگر وہ آدمی مصلح ہے، اگر مصلح نہیں ہے، عام آدمی کتاب سے بات کرے سوچے، اس کے تو بات کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس سے تم کو بہت خطرہ ہے،
نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. صحیح ہے. اب میں بھائی بند کرتا ہوں، باتیں ابھی بہت آ رہی ہیں تو اتنی کافی ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟